إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، کتاب التوحید کا جو دروس آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کیسے لانا چاہیے، اس ایک موضوع پر اب تک کے جتنے بھی میرے سٹنگز اور بیٹھک ہوئے ہیں اسی پر رہے۔ جیسا کہ میں نے کل حدیث جبرائیل آپ لوگوں کے سامنے سنائی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ لانا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اللہ ایک کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ توحید کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، الوہیہ، اسماء الصفات، اور ان کے تعریفات کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ کی تعریف توحید اللہ بافعالہ، توحید الالوہیہ کی تعریف توحید اللہ بافعال العباد۔ توحید الربوبیہ کی اور الوہیہ کی ان تعریفات کے بعد اسماء و صفات کی تعریف تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ او بما وصفہ بہ رسولہ من غیر تکییف ومن غیر تشبیہ ومن غیر تحریف ولا تمثیل۔ اب ان چیزوں کو میں نے اپوزٹ حیثیت سے کچھ باتیں جو آ رہی تھی ان پر بھی گفتگو کی۔ مثلا توحید کا ضد کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کی خطرناکی کیا ہے؟ یہ فلاں فلاں واقعہ ہے، اور شرک کا اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ کے جو بیٹھک ہوئے ہیں ان میں سنا، اور تفصیلی طور پر میں نے آپ کو کیا ہے اس سلسلے میں بتا دیا۔ چند سوالات تھے وہ بھی آپ لوگوں نے جو کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جوابات بھی مل گئے۔ اب اس عنوان پر اور بھی ہیں، لیکن ایک عوامی لحاظ سے کم از کم اللہ پر ایمان کی اتنی چیزیں تو سمجھنا جاننا ضروری ہے، اتنا علم تو ضروری ہے جتنا
یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب اس واسطے میں آ کر دوسرا ہمارا رکن جو ہے ایمان کا، ان تؤمن باللہ و ملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاؤ۔ اب ملائکہ کیا ہیں، کیسے ایمان لانا ہے، اب انشاءاللہ کیا ہے اس سلسلے کی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ایمانیات کے سلسلے میں ایمان ہے کیا؟ ایمان اصل میں نکلا ہے لفظ امن سے، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ اسلام بھی لفظ سلم سے نکلا ہے جس کا معنی امن ہے، ایمان بھی لفظ امن سے نکلا ہے جس کا معنی امن ہے۔ جس کے بنیادی دونوں اصطلاحات امن کے ہوں، اس سے دہشت گردی کا کیا تعلق ہوگا؟ آج ہمارے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فلاں ہیں دہشت گرد۔ ارے جن کے بنیادی عقائد ہی میں امن ہے، امن کے بغیر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، ان کا تعلق کیسے ہوگا؟ حقیقتاً ایمان اور مومن اور مسلم ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر دہشت یا تشدد ہو۔ اگر کوئی تشدد کرتا ہے یا دہشت کرتا ہے، دہشت گری کرتا ہے، تو وہ صحیح طور پر مومن اور مسلم نہیں ہوگا۔ یہ دونوں کیا ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں، یہ دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں وہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ تو اس حیثیت سے بات سمجھیے کہ ایمان کا لغوی مطلب تو کیا ہے، امن۔ لیکن ایمان جب اصطلاح میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے آگے حکم کو تسلیم کر لینا۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر اس کے ساتھ حرف جار کا با آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ہمیشہ ایمان کے ساتھ با آئے گا، اگر با لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، یعنی قلب کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے کسی بات کو سچا مان لینا، یہ ایمان ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یؤمنون بالغیب، آمن بی، اگر بات جوائنٹ ہو جائے اس کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے صدق دل سے تصدیق کرنا اس بات کی کہ میں اس کو سچا مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، بات دیکھیے یہاں بھی جوائنٹ ہو رہا ہے، دیکھیے تم یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر تصدیق، دل کے ساتھ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ رازق ہے، اللہ معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، اولاد نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، بیوی نہیں، کوئی نہیں، یکتا ہے، اس بات کی گواہی دو۔ تو ان تؤمن باللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق جازم، اچھی طرح کیا ہے دل کے اندر یقین کر لینا اس بات کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اب اس ایمانیات کے ارکان جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ 6 ہیں۔ اس کا مطلب اتنے ہی نہیں ہے کہ اتنی اور باتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان سب پر بھی ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ایمانیات کے ارکان پر ایمان لانا ہے۔ جتنے اخبار ہیں، جتنی خبریں ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سب ہوگا یا ہوا یا ہو رہا ہے، ہم کو ویسے ہی یقین ہے جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا یقین ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے۔ ہمیں یہاں پر بیٹھنے میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو اب آئیے کہ ایمان کا مختصر ترین خلاصہ سن لینے کے بعد ہم ملائکہ پر کتنا کچھ ضروری ہے، کم از کم اتنا جاننا ضروری ہے ملائکہ کے بارے میں، ایمان کے سلسلے میں، کہ فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، اس کا مفرد سنگولر ملک کہتے ہیں، اس کا پلورل عربی میں ملائکہ ہے، اور ملک کا معنی ہے عمومی طور پر ہمارے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے فرشتہ، اور ملائکہ فرشتے ہیں۔ یہ فرشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کب تخلیق کیا، کس سے تخلیق کیا؟ تو احادیث میں ہمیں یہ تو ملتا ہے
کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کر دیا تھا اور جنوں کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ انسان جو ہے سب سے آخری میں ہے، جس کی دلیل سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب گفتگو کرتا ہے انسانی حیات پر تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے کیا ہے اس انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، یعنی کھنکھناتی ہوئی ایسی مٹی لی جیسے اینٹ ہوتی ہے، جو اینٹ پہ یا اینٹ پہ بنی ہوئی یا مٹی کا کوئی گھڑا وغیرہ ہے تو آپ دیکھیں اس کو بجا کے دیکھیں اس کے اندر سے کھن کھن آواز آئے گی۔ تو اللہ کہتا ہے ایسی ہی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے، گویا کہ جنات ہم سے پہلے آئے، بعد میں انسان آیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلقہم من نور، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا، گویا کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے اور آگ سے پیدا ہونے والے یا آگ کی لپیٹ لوٹ سے پیدا ہونے والے جنات تھے اور مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق انسان تھے۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت دی اور ان کے بارے میں تفصیلات بتائی، اور اتنا معلوم ہے کہ جنوں سے پہلے کیا تھے؟ ملائکہ بھی تھے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ تو ابلیس پہلے سے ملائکہ میں تھا، تو ابلیس جن تھا اور ملائکہ کیا ہے؟ نور سے تھے، تو ان کا پہلے کیا ہے وجود میں آنا اور وجود میں ہونا ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ مٹیریل کیا تھا جن سے بنائے گئے تھے؟ یہ مٹیریل تھا نور کا مٹیریل، یہ بالکل ہی الگ مخلوق ہے۔ یہ نہیں کہ کیا ہے تصورات میں اللہ نے کچھ آپ کے لیے اچھائیاں مقرر، جیسا کہ کیا ہے بہت سے ملائکہ کا انکار کیا، اس واسطے انکار کیا کہ دکھتے نہیں ہیں۔ ان کا فلسفہ کیا تھا کہ ملائکہ ہیں تو دکھتے کہاں ہیں؟ اگر یہی فلسفہ تم رب پہ لیے تو رب کو بھی مت نہ مانو، رب بھی دکھتا نہیں ہے۔ جو تمہاری عقل کو دکھتا نہیں ہے یا سمجھ نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم انکار کر دو، تمہیں ہزاروں چیزیں نہیں دکھتی ہیں لیکن تم اس کو مانتے ہو، اور ہزاروں چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہوتی ہیں لیکن تم اس کو مانتے ہو۔ مثلا آپ بجلی کو اٹھا لیجیے اور کوئی کہتا ہے کہ ان تاروں میں ہمیں کرنٹ نہیں دکھتا، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، پکڑ کے دیکھو پھر سیدھے اوپر پہنچ جاؤ گے، حالانکہ کسی نے کرنٹ کو نہیں دیکھا۔ کیسا تھا وہ؟ گورا تھا، کالا تھا، اونچا تھا؟ نہیں، معلوم نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سب مانتے ہیں کہ کرنٹ ایک چیز ہے، بجلی ایک چیز ہے جو خطرناک ترین ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں نہ محسوس کیا لیکن مانتے ہیں کہ ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے جب کہہ دے تم اللہ پر ایمان لا لیے تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے جو کہہ دیا اس پر گفتگو کرو کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر دیا اور وہ الگ مخلوق ہیں، کوئی کیا ہے خیالی مخلوق نہیں ہے، اور ان کا میٹیریل خود بیان کیا گیا حدیث میں کہ وہ الگ ہیں انسانوں سے اور ان سے نور سے ان کو بنایا گیا۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اصول جب بتایا تو فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے جانتے ہی نہیں، ان کو آپشن ہی نہیں ملا کہ تم چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو، کہ یہ آپشن صرف جنوں اور انسانوں کو ملا۔ اختیاری پہلو جو ہے وہ صرف جنوں اور انسانوں کو ملا، فرشتوں کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، ان کو ماننا ہی ماننا ہے، ان کو نافرمانی کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ جو حکم دے گا وہ کر گزرتے ہیں، اس میں ان کے لیے سوال یا ان کے لیے کیا ہے نافرمانی یا ان کے لیے کیا ہے اللہ سے بغاوت ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو واقعہ مشہور ہو گیا ہارون ماروت کے سلسلے میں کہ یہ فرشتے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی، جس کے پاداش میں اللہ نے کیا کیا بابل کے ایک کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا، یہ سب بالکل من گھڑت قصے ہیں۔ فرشتہ نافرمانی کرتا ہی نہیں، فرشتہ نافرمانی کرتا ہی نہیں، نافرمانی اس کی صفت ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی کسی چیز کی نافرمانی نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، انہیں اس سے سبق نہیں سروکار نہیں ہوتا کہ اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس پر کیا ہوگا، یہ سب نہیں، اللہ نے جو کہا اس پر کہا ہے کامل یقین۔ اچھا یہ کیوں پیدا کیے گئے، ان کا خاص مقصد کیا ہے؟
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احکامات کے نوافذات کے لیے پیدا کیا۔ جیسے یوں سمجھیے کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سرونٹ کیا کرتے ہیں؟ اس گورنمنٹ کو چلاتے ہیں، اس گورنمنٹ میں چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ بعینہ ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں جن کو رب جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو گورنمنٹ سرونٹ چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حکم سے نہیں کر سکتا؟ 100% کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بغیر فرشتوں کے بھی اللہ کن سے سب کائنات کو بنا سکتا ہے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا ایک ایسی مخلوق ہو جو اس کی تابعداری کرے، تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی نہیں ہے مائی کا لال جو اللہ کو پوچھے کہ کیوں کیا، میں سب کو پوچھوں گا۔ رب کہتا ہے کہ میں سب سے سوال کر سکتا ہوں اور کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا کہ میں کیا کروں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میرے سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور میں سب کو سوال کرنے والا ہوں۔ تو رب نے دراصل فرشتے بنائے اور ان کو اس حیثیت سے اللہ کے کائنات کے اندر نظامات کے اعتبار سے کام سونپے گئے کہ وہ ان نظامات کو، انتظامات کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یا رب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی کتنی تعداد ہے۔ گننے والی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کروڑوں لاکھوں 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 کو اور کئی لاکھوں سے تم ضرب دے، تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے یہ حد میں فرشتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک تعداد متعین کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ ہاں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی کبھی کسی چیز میں وزن چیز پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وزن کی وجہ سے ڈولنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پورا آسمان چرچرا رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ فرشتوں کی بوجھ کے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ کر رہا ہے۔ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے، پورا آسمان فرشتوں سے پٹا پڑا ہوا ہے۔ اور ان سب کے لیے جیسے زمین میں کعبۃ اللہ ہے، ویسے 7 آسمانوں کے اوپر ایک کعبۃ اللہ ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ معمور کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ وہ ایسا بیت ہے، وہ ایسا اللہ کا گھر ہے جس میں ہمیشہ لوگ بھرے ہوئے، اور اس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک فرشتے کو وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ مل جاتی ہے، پھر قیامت قائم ہونے تک دوسری مرتبہ اسے چانس نہیں ملتا، لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک فرشتہ وہاں پر سجدہ کر لے تو اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں دوسرے کرنے کے لیے، پھر قیامت قائم ہونے تک اس دوسرے فرشتے کو کیا ہے؟ لائن نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی۔ اتنی بڑی تعداد خالی آسمانوں میں، اور اس کے علاوہ پھر زمینوں میں، اس کے علاوہ پھر پہاڑوں میں، اس کے علاوہ خود انسانوں کے ساتھ ہمیشہ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور کئی فرشتے بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ صرف خالی 2 ہی فرشتے ہمیں لگے نہیں ہوئے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ان کا نام ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، وہ ایسے فرشتے ہیں تم کیا کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم ہی کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، وہ اتنا کچھ، اب تم دل کے اندر بھی کوئی کام کرتے ہو تو یہ بھی وہ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں برابر برابر۔ تو تم کیا ہے؟ ریکارڈڈ شدہ زندگی گزارتے ہو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کمرہ خالی ہے، نیٹ تمہارے پاس ہے، فحاشی اور یعنی دیکھتے رہو، کوئی نہیں ہے جو دیکھنا۔ نہ نہ، 3 فرشتے، ہاں، ایک سپورٹ والا ہے جسے معقبات کہا جاتا ہے، اس کا ذکر سورہ رعد میں آیا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ایسے فرشتوں کو ہم نے تمہارے پیچھے لگا دیا ہے جو تمہارے لیے حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، خواہ وہ ملحد ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، چند اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں جن کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں۔ اور کبھی کبھی اترانا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے تھوڑی سی سپورٹ ہٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
پاؤں پھسلا، ہڈی ٹوٹی، 1 مہینے کے لیے کیا ہے بیڈ ریسٹ ہو گیا. کیوں ہوا؟ ہاں لوگ سمجھتے میں گر گیا. نہیں گر گیا نہیں، سپورٹ لگی ہوئی ہے. رب العالمین نے ہر ایک کو سپورٹ دیا ہوا ہے فرشتوں سے، خواہ ملحد و مشرک ہو. کہہ دیا کہ اس دنیا میں آزاد ہیں، ان کو اچھائی میں ہی مدد کرو، برائی میں بھی، جو بھی یہ کرنا چاہیں ان کو کرنے چھوڑو، لیکن تمہارا کام صرف نگرانی کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو وہ سپورٹ کرنے والے فرشتے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کرنے والے کئی فرشتے ہیں، اور آپ کے لیے پھر الگ الگ مخصوص طور پہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. کبھی کیا ہے رحمت والے فرشتے آتے ہیں، کبھی کیا ہے تمہارے اعتبار سے تم دعائیں کرتے ہو، تم کیا ہے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے سوتے ہو، تو اس وقت ایک فرشتہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے صرف مغفرت کے آ کے کھڑا. تو فرشتوں کے ایسے انگنت کام ہیں اور انگنت تعداد ہے جس کے بارے میں ہمیں صحیح طور پر علم نہیں. جو حدیث میں بتایا گیا ہم اس کو مانتے ہیں. اب ان میں سب سے اہم ترین ملائکہ جن کے نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ ہیں 4، جن میں سب سے بڑے جو کہ پورے فرشتوں کے سردار ہیں ان کا نام ہے جبرائیل. یہ پورے فرشتوں کے سردار ہیں، انہی کے ماتحتی میں تمام فرشتے آتے ہیں. اور اس جبرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کئی جگہ مدح کی ہے، کئی جگہ تعریف کی ہے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں اور آسمانی دنیا میں کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. سورہ نجم کے اندر جب معراج کا واقعہ ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. وہاں پر کون مراد ہے؟ جبرائیل ہیں. یہاں شدید القویٰ کہا. ذو مرہ فاستویٰ، 2 مرتبہ انہیں دیکھا ہے اور بڑے ہی بہترین وجاہت اور بڑے بہترین ان کی ساخت کے ساتھ ان کی حیرت اصلی یعنی بالکل صحیح حلیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ وہ آسمانوں کے اوپر چھایا ہوا تھا. ہاں ان کی اتنی بڑی حجم، ان کا اتنا بڑا وسیع ہے کہ اگر صحیح حالت میں وہ آ جائیں تو تمام آسمان چھپ جائے، تمام آسمان چھپ جائے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر اترا اور قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوا وہ فرشتہ کہ کمان یا کمان سے کم کا 2 کمان یا 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گئے، اتنا قریب ہوا. اسی آیت کو لے کے بعض لوگوں نے کیا کر دیا یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا 2 کمانوں کے کم کے فاصلے پر اللہ سے ملاقات ہوئی، یہ کہہ دیا. حالانکہ صحیح ترین تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے جبرائیل. جبرائیل اتنے قریب ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کہ ایسا لگا کہ 2 کمان یا 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ان کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا جبکہ پہلے وحی اتری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے قریب کا زمانہ ہوا تو ایک معمول سا بن گیا تھا. چند دنوں کا ستو پانی لے لیتے اور تھوڑی سی دور مکے سے ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس غار میں جا کے بیٹھ جاتے دنیا سے الگ تھلگ کٹ کے. تو یہ سلسلہ تقریباً 3 سال جاری رہا. تو ایسے ہی ایک مرتبہ جب بیٹھے ہوئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد دیکھا. ہوا یہ کہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحی جبرائیل لائے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی بے چینی ہونے لگی، کیا ہو رہا ہے. تو روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ واپس لوٹے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان سے آئے، کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے بخار سا ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑاؤ. پھر تھوڑی دیر کیا ہے سکونت اختیار کی، پھر تھوڑا سا کیا ہے نارمل حالت میں آئے تو کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ عجیب واقعہ ہوا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس طرح کا واقعہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے
کہ آپ نبی بنائے گئے، پہلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈیشن کو پہچاننے والی خاتون جو ہے نا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ، وہ ان کے کیا ہیں چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئی تھی، وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے اور عالم تھے اس وقت کے بہت بڑے، تو انہوں نے بھی پہلی گواہی یہی دی کہ خوش ہو جاؤ بھتیجے۔ ان کی عمر بہت ہو چکی تھی اس وقت، تقریباً 90 سال کے قریب تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم اس امت کے نبی بنائے گئے ہو۔ پوچھا کہ کیسے پہچانا میں اس امت کا نبی ہوں؟ تو فرمایا کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یعنی وہ پہچان گئے تھے کہ جبرائیل ہیں جو آئے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اب پہلے تو کیا تھا کہ ایک اضطراب کی کیفیت تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب معلومات ہوئی اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نامعلوم طریقے سے انتظار کرنے لگے کہ پھر کب وحی آئے گی، پھر کب وحی آئے گی، پھر کب۔ اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، بعض کہتے ہیں کہ 6 مہینے رکا، بعض کہتے ہیں 3 مہینے رکا، بعض کہتے ہیں 40 دن رکا، لیکن جو بھی ہے بہت کم مدت ہی رکا۔ 6 مہینے والی مدت تو صحیح نہیں ہے، عمومی طور پر صحیح ترین صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب سیرت النبی میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 15 دن کا وقفہ تھا جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، اور ایسے وقفے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اضطراب محسوس کرتے تھے اور کبھی کبھی سوچتے تھے کہ میں کیا کروں، کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ مکے کے بالکل باہر نکل جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ میں کیا کروں۔ ایسے ہی حالات تھے جس میں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور بہت دیر ہو چکی تھی، میں نے ایک آدمی کو تلاش کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ وہ تلاش کرتے کرتے پورا مکہ پھر کے واپس آ گیا اور کہا کہ ابھی تک میں نے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ حالت تھی جب اللہ کے رسول مکے کے آخری یعنی بارڈر تک پہنچ کے واپس آ رہے تھے، یہ اچانک پکار ہوئی، یا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا، کوئی نہیں دکھ رہا، سامنے دیکھا کوئی نہیں دکھ رہا ہے، پیچھے دیکھا کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں دکھ رہا ہے، تو اچانک کیا ہے اوپر نگاہ پڑی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نے ان کی اپنی حالت میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کے 600 پر تھے، اور ایک طرف 300 تھے، دوسری طرف 300 تھے، 2 پروں کی تعداد ملا کے 600 تھے، اور آسمان پر مشرق سے لے کے مغرب تک وہی چھائے ہوئے تھے، پورا آسمان صرف جبرائیل ہی جبرائیل تھے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول سے کلام کیا جبرائیل نے کہ اللہ کے رسول آپ ڈریے مت، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس امت کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد پے در پہ وحی آنے لگی۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی حالت میں دیکھا، ورنہ تو وہ کسی اور شکل میں آتے تھے۔ کبھی کیا ہے بغیر دیکھے آواز دیتے تھے، بغیر دیکھے وحی ڈالتے تھے، یا کبھی کیا ہے آدمی کی شکل میں بھی آتے تھے، جیسے میں نے بتایا گزشتہ حدیث جبرائیل میں کہ وہ ایک آدمی کی شکل میں آتے تھے۔ بعض واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، کیونکہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سوار اپنا اونٹ باندھ رہا تھا یا اپنا گھوڑا کیا ہے کھڑا کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ سے کہ عائشہ ذرا بتاؤ کہ وہاں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے دیکھا تو دحیہ کلبی ایک صحابی کا نام ہے، دحیہ کلبی کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہاں تو دحیہ کلبی کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ نہیں یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، ان کی صورت میں جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام عمومی طور پر کیا ہے دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے، جو بڑے خوبصورت اور بڑے اونچے صحابی تھے۔ یہ اس کے علاوہ بھی کئی اور صورتوں میں آتے تھے، لیکن اپنی اصلی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں 2 مرتبہ دیکھا، ایک معراج کے موقع پر، ایک اس وقت جب وحی نازل ہوئی دوسری وحی کے الفاظ ان کی اپنی اصلی حالت میں، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا تھا
اور معراج کا وہ آخری مقام آ گیا تھا جہاں سے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس وقت وہاں پر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی اصلی حالت میں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں کے بعد آپ کا اپنا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے کیا ہے، دربار الہی کا ایک الگ ہی فضا تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی دوسری آیتوں میں کہتا ہے کہ یہ جبرائیل کون ہے؟ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، یہ مطاع ہے پورے آسمانی فرشتوں کے لیے، یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ پورے آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں۔ ثم امین، اور بڑا مقام بھی ہے ان کا، اور امین بھی ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ جیسا کہ بعض بدبختوں کے سلسلے میں بعض بدبختوں نے حضرت جبرائیل پہ تہمت لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وحی دے کے قرآن دے کے بھیجا حضرت علی کی طرف، اور جبرائیل نے خیانت کر کے اللہ کے رسول کی طرف بھیج دیا، ورنہ تو نبی حضرت علی بننا تھا، جیسا کہ بعض غالی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، جبرائیل نے غلطی کی اور جبرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہی حال یہودیوں کا بھی تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں کون لاتا ہے، حضرت جبرائیل لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو ہمارا پورا پکا دشمن ہے۔ حضرت جبرائیل کو کہا یہ تو ہمارا کیا ہے، پرانا پکا دشمن ہے، یہ وہی لاتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ بدبختو یاد رکھو، جو کوئی جبرائیل میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو؟ جبرائیل تو وہ فرشتے ہیں کہ جو کیا ہیں، امانت دار ہیں، جیسے اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو لے آ کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، وہ کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمیں جبرائیل سے دشمنی ہے۔ اگر جبرائیل سے دشمنی ہے تو سن لو، اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں کا دشمن ہے۔ یہ مقام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی کے پاس۔ پھر اس کے بعد دوسرا نام ہے جو میکائیل ہے۔ یہ دیکھیے اصل میں لفظ کیا ہے، یہ عبرانی ہے یا پرانی زبانوں کے کیا ہیں الفاظ ہے، ایل، اور یہ ایل آج تک چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج عیسائی چرچوں وغیرہ میں کیا ہے، ایلیا یا علیلیہ کہہ کے پکارتے ہیں خدا کو۔ تو اصل میں کیا ہے، ایل کا معنی کیا ہے، عبد کے معنی میں، یا اگر یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جیسا عبداللہ کا مفہوم ہوتا ہے بعینی، وہی مفہوم ہے جبرائیل کا، اللہ کا بندہ، اور میکائیل کا بھی وہی ہے، اللہ کا بندہ۔ تو یہ جبرائیل اس کے بعد کا مقام والے یا نام جن کا ذکر ہو کہ کام ذکر ہوا ہے وہ حضرت میکائیل ہیں۔ ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت بڑی ذمہ داری یہ دی ہے کہ ابر کو حکم دینا اور وہاں سے اکٹھا کر کے کہاں ضرورت کی بارش ہے وہاں برسانا، یہ ان کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا۔ دوسرا نام جو آیا ہے تیسرا، وہ ہے اسرافیل۔ اسرافیل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مسکرایا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جب اس دنیا کو درہم برہم کرنا ہوگا تو اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ وہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اسرافیل کو، وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ ابھی بھی سور ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منہ میں رکھ کے اللہ کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہوگا کب پھونک دوں گا۔ اور سور کیا ہے؟ سور ایک سنگ کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی آواز اگر دنیا کے ساتھ ٹکرا جائے تو یاد رکھو دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کے اندر وہ کشش ہے۔ اور یہ سور کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہے گا جب قیامت قائم ہوگی، تو حضرت اسرافیل کو کہے گا کہ اب تم پھونکنا ہے، اور وہ پھونکیں گے تو پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اور جتنے جاندار ہیں ان سب کے اوپر ایک طرح کی کیا ہے مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور ہوگا تو سب کے سب مر کے بالکل بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا۔ پھر اللہ کہے گا تیسرا پھونکو، تو تیسرے پھونک میں انسان پھر زندہ ہو کے اللہ کی طرف دوڑے گا۔ یہ انشاءاللہ یوم الآخر میں پوری تفصیل آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ فرشتہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا نام ہے۔ اور چوتھا فرشتہ جس کے ہاں ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ عزرائیل، جو کہ کیا ہے موت کو نکالنے والا، روح کو نکالنے والا،
لیکن یہ نام حدیثوں میں کہیں نہیں آیا ہے اور قرآن میں بھی کہیں نہیں آیا ہے۔ 3 نام تو آئے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور اسرائیل کا نام نہیں آیا ہے۔ ہاں بعض کتب میں کیا ہے، یہودی وغیرہ کے کیا ہے، ان کی کتابوں میں مل جاتا ہے یہ نام، لیکن جو نام آیا ہے اس کے لیے وہ نام ہے ملک الموت۔ ان کا اصل نام ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ اور یہ نام سورہ سجدہ میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو تمہاری روح نکالنے کے لیے ملک الموت پہنچتے ہیں۔ جتنی روحیں ہیں ان سب کو نکالنے کی ذمہ داری ملک الموت کے پاس ہے، اور ملک الموت اصل میں ایک فرشتے کا نام نہیں ہے، ملک الموت ایک ٹیم لیڈر کا نام ہے، ایک ٹیم لیڈر کا نام ہے۔ بعض لوگ عجیب منطق نکالتے ہیں، میں سن رہا تھا ایک مرتبہ جہاں توحید کی گفتگو ہو رہی تھی کہ عموماً سلام پڑھا جاتا ہے، یا میلاد کے سلسلے میں کیا ہے درود یا اس کی محفل قائم ہوتی ہے، یا اسی طرح کیا ہے کوئی عرس وغیرہ کی محفل ہوتی ہے، تو کیا ہے ایک ایک جگہ کئی محفلیں ہوتی ہیں، کئی محفلیں ہوتی ہیں۔ دلچسپی ہوگا آپ کو یہ واقعہ، اور اس میں نصیحت بھی ملے گی۔ تو بہت سے اس طرح کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول خود حاضر ہوتے ہیں، اس واسطے بیٹھ کے سلام نہیں پڑھنا، سلام کھڑ کے پڑھنا۔ حالانکہ عجیب بات ہے، سب سے بڑا سلام جس کو خود اللہ کے رسول نے سکھایا کہ مجھ پہ پڑھو، وہ کون سا سلام ہے؟ ہاں جی، درود ابراہیم۔ اور آپ سب کو معلوم ہے درود ابراہیم نماز میں کہاں پڑھتے ہیں، کھڑ کے یا بیٹھ کے؟ ہاں پھر کیوں کھڑ کے نہیں پڑھتے وہاں پر؟ اللہ کے رسول نے جو درود سکھایا، جو اتھینٹک درود ہے، جس کو بارے میں خاص پوچھا گیا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود و سلام بھیجیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ جب وہ سکھایا گیا اور وہ تم نماز میں پڑھتے ہو تو حکم ہے کہ وہاں بیٹھ کے پڑھو۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے بے ادبی ہوگی جی، ہم سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کیسے بیٹھ کے پڑھیں؟ ہم اتحیات کھڑ کے پڑھیں گے تو نماز ہوگی اس کی؟ لیکن اب یہاں پر کیا ہے، میلاد وغیرہ کی محفلوں میں سلام پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس محفل میں آ جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو کے سلام کرنا۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، دیکھیے کہ گلی کے نکر پہ، گلی کے کیا ہے کونے پہ جہاں غلاظت ہے وہاں اسٹیج ڈال دیا اور تم سلام شروع کر دیا، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی غلیظ جگہوں میں اللہ کے رسول آ جاتے ہیں؟ ہاں کوئی غلام ہے تمہارے کہ جہاں آپ بلائیں وہاں اللہ کے رسول آ کے پہنچ جائیں؟ تو میں نے کیا ہے یہ سنا تھا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی دیکھو ایک ہی وقت میں کئی جگہ سلام پڑھتے ہو تم، کئی جگہ کیا اسٹیج لگا دیتے ہو میلاد النبی کے وقت، تو اللہ کے رسول تو ایک ہی ہے نا، تو جتنی تمہاری محفلیں اسٹیج لگے ہیں ان سب پہ کہاں سے آئیں گے؟ ایک ہیں تو ایک ہی جگہ ایک وقت میں آ سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی جگہ تو آ سکتے ہیں نا، ایک انسان ایک وقت میں ایک جگہ رہ سکتا ہے نا، ہاں 10 جگہ تو نہیں رہ سکتا۔ تو میلاد کی اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہاری محفل میں اللہ کے رسول آتے ہیں تو کسی ایک جگہ آتے ہوں گے، ایک ہی وقت میں 10 جگہ میلاد ہو رہی ہے تو کیسے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ عجیب بات ہے، کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں مرتے ہیں، ایک ہی وقت میں مرتے ہیں، لاکھوں کی موت ہو جاتی ہے، کہیں وہ حادثہ ہوا تو لاکھوں لوگوں کی کیا ہے روح نکالنی پڑتی ہے، اور دوسری جگہ کوئی دوسرا حادثہ ہو گیا وہاں بھی ایک ہی وقت میں ہو گیا، تو ایک ہی وقت میں ملک الموت سب جگہ پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول بھی پہنچتے ہیں۔ کہاں کی منطق لگے کہاں جوڑی؟ دیکھو عقل جب مار کھاتی ہے نا، اسی طرح کیا ہے منطقیں جوڑتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک الموت ایک فرشتے کا نام نہیں ہے بلکہ ٹیم کا نام ہے، ایک مجموعہ ہے فرشتوں کا جو ان کے انڈر میں کام کرتا ہے، اور ان کا ہر فرشتہ اصل میں کیا کر رہا ہے، جب جس کا بھی حکم ہوتا ہے وہاں پر روح نکالنے کے لیے پہنچتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر جگہ پہنچتے ہیں یا کسی اور کو بھیجتے ہیں، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، انسانوں کا معاملہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل اس کا ڈیفرنٹ معاملہ ہے، تو یہاں اس کو فرشتوں کے ساتھ جوڑنا بالکل بھی کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے، تم اللہ کے رسول کو فرشتہ بنا کے سمجھتے ہو کہ وہ اونچا مقام دے دیا، حالانکہ فرشتوں سے بھی اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ فرشتوں سے بھی اونچا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس مقام سے تم کم کر کے فرشتہ بناتے ہو تو ان کا مقام بلند ہوا یا گرا؟ تو ہم فرشتہ نہیں کہتے، ہم فرشتوں سے بھی بلند کہتے ہیں۔
تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بیک وقت کئیوں کی روح نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر جگہ ہے۔ ہمیں بہتر یہی ہے کہ ایمان لائیں گے وہی روح نکالتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ اصل میں ایک ٹیم گروپ ہے، اس کے لیڈر کا نام ہے، بقیہ کیا ہے پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو حکم دیا، وہ کیسے اس کا نفاذ کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن روح نکالتے وقت ملک الموت ہی آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں یا دکھ جاتے ہیں تو یاد رکھیے پھر اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا۔ انسان کیا ہے کوما میں جا سکتا ہے، انسان کیا ہے آخری حالت میں جا سکتا ہے، انسان کیا ہے سب سے زیادہ بیمار ہو سکتا ہے، لیکن وہ واپس پھر صحت یاب ہو بھی سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ملک الموت کو دیکھ نہ لے۔ اگر انسان ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے تو یاد رکھو پھر اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا آخری اسٹیج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لاکھ دعائیں کرو، لاکھ منتیں کرو، لاکھ رو، کوئی ریٹرن نہیں ہو سکتا۔ موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد کبھی کوئی ریٹرن ہوا بھی نہیں ہے، ریٹرن ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ فرشتے آخری وقت میں ہی آتے ہیں، اور جب آتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ لمحہ آ جاتا ہے ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ نہ پیچھے، بالکل صحیح وقت پہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ چار تو نام اور کام کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ ان کو ایسے ہی ماننا۔ جبرائیل کا کام انبیاء پر وحی لانا تھا، میکائیل کا کام بارش برسانا ہے، اسرافیل کا کام سور پھونکنا ہے، اور ملک الموت کا کام روح نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے فرشتوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جن کے نام کے ساتھ کام بھی جڑا ہوا ہے، لیکن وہ ان چاروں سے بلند نہیں ہیں۔ یہ چار بلند فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت کے داروغہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان کا نام ہے رضوان، جو پوری جنت کے داروغہ ہوں گے، افسر ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی کئی فرشتوں کا کیا ہے بڑا افسر بنایا ہوگا، جن کو کیا ہے یہ کام سونپا گیا ہے کہ جنت کو کیا ہے لوگوں کے تحت لوگوں کے لیے دروازہ کھولیں، اندر داخل کریں۔ یہ داروغہ جو افسر تھے ان کا نام ہے رضوان۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ملاقات کی تھی۔ ایک دوسرا نام آیا ہے جو جہنم کے داروغہ ہیں، یعنی جہنم کے افسر ہیں، جہنم کے پورے انچارج ہیں، ان کا نام آیا ہے مالک۔ ان کا نام مالک ہے، اور یہ نام قرآن میں ذکر بھی ہوا ہے۔ جب دوزخ میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ڈال دے گا اور دوزخی جا کے کیا ہیں درد و الم سہ رہے ہوں گے، عذاب سہ رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش میں پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مالک، اے مالک۔ یہاں مالک کا مراد رب نہیں ہے، وہاں جہنم کا جو داروغہ ہے اس کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارے رب سے کہو کہ ہم کو کیا ہے مار دے، موت دے دے۔ یعنی اتنی شدید تکلیف ہے کہ ہم کو مکمل مار دے۔ یہاں موت سے انسان بھاگتا ہے، وہاں موت مانگے گا۔ یہاں موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، وہاں موت مانگے گا کہ موت مل جائے مجھے، لیکن اللہ کہے گا کہ نہیں، یہاں موت نہیں ہے تمہاری۔ موت تو دنیا میں تھی، ایک ہی مرتبہ آنا تھا، بس مسئلہ ختم۔ اب موت نہیں آئے گی تمہاری، تم کو زندہ رہنا ہی ہے اور عذاب چکنا ہی ہے۔ عذاب کے لیے تم کو زندہ رہنا ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ ایسی زندگی میں تمہیں رکھوں گا نہ تمہارے لیے موت ہے نہ زندگی ہے، تڑپ تڑپ کے جینا ہے، یہی جیتے رہنا ہے، کیونکہ تم نے جو میری آیات کی مخالفت کی۔ تو اس وقت مالک کا نام آیا ہے، یہ جہنم کے داروغہ ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، ان کی حالت ہی اللہ نے ایسی ساخت بنائی ہے کہ وہ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھے۔ ان کا کام ہی کیا ہے، اللہ نے جس کو حکم دیا اٹھا کے دوزخ میں ڈالنا ہے۔ وہاں پر نہ کیا ہے خوبصورت لڑکی کا کوئی مسئلہ چلے گا، نہ مالدار شخص کا کوئی مسئلہ چلے گا کہ داروغہ جہنم دیکھے کہ ارے کیا بھائی اتنی خوبصورت لڑکی ہے میں کیسے اٹھا کے جہنم میں ڈالوں۔ نہ، وہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کچھ نہیں دیکھتے، وہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں۔ جن کو ڈالنے کا حکم ملا وہاں اٹھا کے انہیں پھینک دیا جائے گا، اور وہ اتنے اس معاملے میں سخت ہیں کہ کبھی ہنسنا بھی وہ نہیں دیکھے زندگی میں۔ ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ داروغہ جہنم ہے۔ اس کے علاوہ بعض فرشتے وہ ہیں جو کہ صرف اور صرف ذکر کی محفلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بات ہوتی ہے، جہاں دین کی باتیں ہوتے ہیں، وہاں پر پہنچ کے سکون عطا کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں،
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوافین ہیں، یہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، دین کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ وہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے جو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں کہ جو جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے تھے دیکھو وہ یہاں ہے، آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ۔ اس طرح کیا ہے، لوگ پورے کے پورے اتنے فرشتے جو نیچے ہیں وہ سب کے سب جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجلس جہاں نیچے ہوتی ہے پروں سے ڈھانپ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ آسمان تک پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دینی محفلوں میں سکون ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عمومی طور پر میں کہا کرتا ہوں، جتنا بھی کیا ہے موضوع کتنا ہی بہترین کیوں نہ پیش کیا جائے، بندہ سو جاتا ہے، دین کی محفلوں میں بندہ سو جاتا ہے۔ اور نیند کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں بڑا سکون ہے۔ نیند اسی وقت آتی ہے جب دل میں سکون ہوتا ہے۔ دل پریشان ہو تو نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ اسی وجہ سے نیند کی دوائیں جو کھانے والے ہیں نا، آج تک دنیا میں کوئی نیند کی دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ نیند کی دوا نہیں ہوتی ہے اصل میں۔ نیند کی دوا یہ ہوتی ہے کہ جو دماغ کی رگیں پریشان ہوتی ہیں اس دوا کے ذریعے سکون میں لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی دماغ کی رگیں سکون میں آتی ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ نیند کی کوئی الگ دوا نہیں ہے۔ نیند کی دوا ہم اس کو کہتے ہیں جو دماغ کو سن کر دیتا ہے۔ اس واسطے نیند کی گولیاں یا نیند کی دوا کیا ہے، بڑی خطرناک طور پر کیا ہے، اس کے ریئیکشنز ہیں، اس کی نقصانات ہیں۔ وہ جا کے کیا ہے مصنوعی طور پر دماغ کو کیا کنٹرول کر کے سلاتا ہے، اور جیسے ہی کیا ہے وہ رگیں کیا ہے آرام میں آتی ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ تو اصل سکون سے نیند آتی ہے۔ آپ کیا ہے انتہائی نیند میں ہوں اور آپ کو کیا ہے اچانک ٹیلی فون آئے اور آپ کو سنایا جائے کہ آپ کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ذہن منتشر ہو گیا۔ انتہائی بھوک میں بیٹھے ہوں، کبھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، فون آیا آپ کو کہ کیا ہے آپ کے والد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو کھا پائیں گے؟ نہیں کھا پائیں گے۔ تو اصل پورا زندگی کا محور دماغ پہ چلتا ہے۔ دماغ جس طرح آپ کو بتلاتا ہے اسی طرح آپ کو اطمینان ہوتا ہے، اور دین کا آنا مکمل طور پر اطمینان سے ہے۔ تو یہ بالکل سائنسی دلیل ہے جو میں دے رہا ہوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینی محفلوں میں فرشتے سکون نازل کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھی سو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سامنے سو جاؤ، میں دلیل بتا رہا ہوں کہ دین کی محفل میں اتنا سکون ملتا ہے انسان کو کہ اس کا دل بڑا آرام دہ ہوتا ہے اور وہ آرام سے سو پاتا ہے، یعنی اس کا دل اطمینان پہ اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کیا ہے اس کو وہاں پر جگہ ملے وہ غور سے نہ سنے تو سو جاتا ہے۔ لیکن وہی بات آپ تھیٹر وغیرہ میں دیکھیں، کسی کلب میں کسی نے سویا ہے؟ کبھی تھیٹر میں پکچر دیکھتے ہوئے کسی نے سویا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ وہ عیاشی کے موڈ میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے سکون، ہرگز نہیں، اندر دل پریشان ہوتا ہے، اندر دل پریشان ہوتا ہے۔ ہاں، کئیوں کو سگریٹ یا کئیوں کو شراب پینے والوں کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے یہ کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو پریشانی ہے اس کو چھٹکارے کے لیے میں پی رہا ہوں، گویا کہ مدہوش ہو جا رہا ہوں کہ جو میری پریشانی ہے، تو پریشانی حل نہیں ہو رہی ہے اس سے، بلکہ پریشانی کو تم مدہوشی کے اندر لا کے کچھ ریسٹ لینا چاہتے ہو۔ حالانکہ اگر تم وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ذکر کو اپنے دل میں رکھو تو تمہیں کسی ضرورت، کسی پریشانی کے لیے شراب یا کر اسی طرح کے کسی کام کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود سکون تمہیں اتنا ملے گا کہ ہزار پریشانیوں کے باوجود تم نارمل زندگی گزارو گے، نارمل وقت میں سوؤ گے، نارمل وقت میں اٹھو گے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے رحمت کا ہمارے پاس ظہور ہے، یہ کہ اس کی ذریعے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی محفلوں پر کیا ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور انہیں کیا ہے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہے اللہ کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے ملائے اعلیٰ، اپنے فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اب تیسری بات یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں کوتاہیاں کہاں ہوئی؟ فرشتوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ ارے بدبختوں، کیا
کیا تم سامنے تھے کہ جب میں نے ملائکہ کو پیدا کیا تھا تو کیا عورتیں پیدا کی ان کو؟ تم نے دیکھا اس کو؟ پھر کیسے تم تہمت لگا سکتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بندہ کیا ہے، آج بھی دراصل کیا ہے، مرد بچے کو چاہتا ہے۔ تم نے کیا ہونا جی؟ لڑکا ہونا بولتا، لڑکی ہوئی تو منہ بن جاتا، اور ہمارے یہاں تو چلتا ہے کہ لڑکا ہوا تو لڈو، لڑکی ہوئی تو جھانگری۔ ہاں، بڑا افسوس ہوتا مولوی صاحب لڑکی ہوئی ہے، لڑکا ہوا تو بڑا خوش ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکم البنات ام لہ البنات ولکم البنون۔ ارے بدبختو، جب اپنے لیے چاہتے ہو تو لڑکے چاہتے ہو، جب میرے لیے تم نے کیا کیا، مقرر کیا، تو لڑکیاں مقرر کر دی، میری بیٹیاں بنا دی۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی، یہ میرے حکم کے پابند اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، میری بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں، اور انہیں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا بغیر اذن کے رب العالمین کی، کوئی پاور نہیں ہے۔ پاور کا سارا محور اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بڑے مکرم بندے ہیں، بڑے معزز بندے ہیں، لیکن بندے ہیں میری الوہیت کے اندر، میری ربوبیت کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ملا ہے، کسی جبرائیل کو بھی نہیں ملا، میکائیل کو بھی نہیں ملا، اسرافیل کو بھی نہیں ملا، ملک الموت کو بھی نہیں ملا، کسی کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ کیا ہے، سر و انحراف کر سکیں، یا اپنے حیثیت سے کوئی ڈیسیشن اٹھا کے کسی کو قتل کے کسی کو کیا ہے روح نکال سکیں۔ یہ عقائد کے سلسلے میں ذہن میں رکھنا چاہیے، فرشتوں کے سلسلے میں۔ اچھا، اس معاملے میں بھی یاد رکھ لیجئے، یہ فرشتے کب سے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم سے پہلے سے ہیں، لیکن یہ فرشتے ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ایک ایسا دن تو ہے قیامت کا، یا یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا دن تو ہے آخری، جس میں ہر کس و ناکس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ نہ اس وقت فرشتہ بچے گا، نہ بندہ بچے گا، نہ کائنات بچے گی، نہ پہاڑ چرند و پرند بچیں گے، سب کے سب مریں گے ایک دن۔ اس وقت جبرائیل کو بھی مرنا ہے، میکائیل کو بھی مرنا ہے، اسرافیل کو بھی مرنا ہے، ملک الموت کو بھی مرنا ہے، اور تمام فرشتوں کو بھی مرنا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی تفسیر کچھ یوں آئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو حکم دے گا کہ روح سور پھونک دیا جائے، تو جیسے ہی وہ پھونکیں گے کائنات کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاند، تارے، سورج، آسمان، زمین سب بے نور ہو کے گر پڑیں گے، اور جتنے جاندار ہیں سب کے اوپر بدہوشی طاری ہوگی، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں سب کے سب مر جائیں گے، اب صرف فرشتے باقی بچیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو جبرائیل جواب دیں گے، اے اللہ تیرے 4 غلام بس باقی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میکائیل ہے، ایک کیا ہے اسرافیل ہے، ایک ملک الموت ہے، بس اب ہم 4 لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جبرائیل کو بھی موت دے دو، تو جبرائیل کو بھی موت دے دی جائے گی کہ اچانک دھڑام سے ایک بڑا پہاڑ جس طرح گرتا ہے اس طرح جبرائیل بھی گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو کانپتے ہوئے حضرت اسرافیل کہیں گے کہ اے اللہ تیرے 3 غلام اب صرف باقی ہیں، ایک میں ہوں، اور ایک میکائیل ہیں، اور ایک کیا ہیں ملک الموت ہیں۔ اللہ کہے گا کہ اسرافیل، ملک الموت، میکائیل، ان کو بھی ایک ایک کر کے موت دے دو، تو میکائیل بھی ایک دھڑام بہت بڑے پہاڑ کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہیں؟ تو اسرافیل کہیں گے اے اللہ صرف 2 بندے اب باقی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک کیا ہے سور پھونکنے والا باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کہے گا ان کو بھی، کیونکہ ہر ایک کو میں نے موت لکھی ہے کہ ان کو بھی موت دے دو۔ پھر اس کے بعد اسرافیل بھی دھڑام سے گر جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو تھر تھراتے ہوئے ملک الموت کہیں گے اے اللہ ایک میں اب صرف باقی ہوں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے تمام لوگوں کی جان تو نکالی ہے، لیکن تم
اکیلا رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ عرصہ کتنا رہے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، کہ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، نہ فرشتہ رہے گا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ مخلوقات، کچھ نہیں رہیں گے، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اور اللہ اس وقت پکارے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جو اپنا تکبر کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اپنے میں پنے کا اظہار کرتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا کائنات کے اندر، پھر اللہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ آج اللہ واحد القہار کا دن ہے، اس میں کتنا عرصہ لگے گا کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں 40 سال لگیں گے، پتہ نہیں 40,000 سال لگیں گے، لیکن ایک لمبا عرصہ ہوگا جس کے اندر کوئی نہیں رہے گا کائنات میں، صرف اللہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ ملک الموت اور اسی طرح سور پھونکنے والے اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا، پھر کہے گا کہ اب تیسرا سور پھونکو۔ جب وہ پھونکیں گے تو سب کے سب ملائکہ اور سب کے سب دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو کسی کو موت سے مفر نہیں ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، خواہ عالم ہو جاہل ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، نبی ہو ولی ہو، کسی کے لیے نہیں، فرشتہ ہو کسی کے لیے نہیں۔ تو پھر ہم کہاں دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ، کیا کرنے والے؟ جانا ہی تو ایک دن ہے۔ تو اگر یہ بات ذہن میں رہے گی تو اللہ کی قسم یاد رکھو، انسان ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھے گا کہ مجھے آگے کیا بھیجنا ہے۔ اصل زندگی تو وہاں ہے میری، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کب وقت بلاوا آ جائے اور سیدھے تمہیں کیا ہے، باوجود کہ تم سب کچھ تیاری کرنے کے خالی ہاتھ نکل جاؤ یہاں سے، ایک ہی وقت میں تمہیں کیا ہے بلا کر لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کے پاس اتنا کیا ہے پاور نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ کہاں لے جا رہے ہو بھائی، کیوں لے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ ختم، حکم ہوگا، ملک الموت کیا ہے روح نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، خود کا بیٹا بھی یہی کہے گا کہ کب اٹھاتے ہیں بابا جان کو۔ کبھی بھی نیوز آتی ہے کسی کو مرنے کی تو پہلا سوال کیا پوچھتا ہے، کب اٹھاتے ہیں؟ بس مر گیا تو یاد رکھو اس کے بعد کوئی اس کے پاس کیا ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا میں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ کب اٹھانا ہے میت کو، کب دفنانا ہے۔ تو یہ آنی جانی دنیا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہو؟ یہ آنی جانی دنیا کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں احکامات اور اس کو ناراض کر دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہو۔ تو اللہ کی قسم یاد رکھو، کبھی بھی موت اگر ہمارے ذہن میں رہے گی کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال جواب ہوگا اور اللہ ہم سے باز پرس کرے گا کہ تم نے کیا زندگی بتا کے آئی تھی، تو اللہ کی قسم ہم کبھی گناہ کے اس زندگی میں نہیں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو غرض کہ کیا ہے، یہ ملائکہ پر مختصر ترین خاکہ میں نے دیا ہے۔ 4 ناموں کو تو یاد رکھنا ہے، کون کون ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت۔ یہ 4 ٹاپسٹ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری میں اللہ نے ایک کو وحی نازل کرنے کا، ایک کو بارش برسانے کا، اور ایک کو کیا ہے سور پھونکنے کا، اور ایک کو کیا ہے موت روح نکالنے کا۔ اس کے علاوہ 2 فرشتوں کا نام آیا ہے داروغہ کے طور پر، ایک جنت کے فرشتے ہیں جن کا نام ہے رضوان، اور ایک جہنم کے افسر ہیں جن کا نام ہے مالک۔ اس کے علاوہ خصوصیات کے ساتھ بعض فرشتوں کے سلسلے میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے خبر دی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو معقبات میں نے بتایا کہ ہم کو حفاظت کرتے ہیں، آگے پیچھے ہمارے لیے کیا ہیں حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو ذکر کی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کی رحمت، اللہ کی سکینت ہم پر نازل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں کروڑا کروڑ فرشتے ہیں جن کو رب نے جو حکم دے رکھا ہے وہ حکم پہ وہ بالکل لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر معصیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کا جو تعداد ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کی صنف کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، جیسا کہ
عقیدے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ تو وہ اناث بھی نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ مرد بھی نہیں ہیں، وہ جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، اور وہاں ان کی نسل ہے، نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کو آرام ہے، نہ سونا ہے، یہ سب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں بنایا ہے کام کے لیے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مختصر ترین معلومات ملائکہ کے سلسلے میں کم از کم ایمان لانے کے لحاظ سے ہمیں جاننا چاہیے، جو کہ کیا ہے آج ہمارے لحاظ سے عام انسان تو کیا اچھے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایمانیات کا علم کیا ہے اتنا زیادہ ہم سے محو ہو چکا ہے کہ ہم ایمانیات کے بالکل بیسک نالج بھی ہمیں نہیں آتا۔ تو اب آئیے اگلے سیشن کی طرف۔ ان تؤمن باللہ و ملائکہ و کتبہ، فرمایا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، جن کے نام بتائے ہیں ان کے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں بتائے ہیں ان کے بغیر نام کے ساتھ یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ اپنا کلام، اپنی کتابیں نازل کی، جن میں سے مشہور ترین کتابیں وہ ہیں جو کہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، بعض صحیفے جن کا نام ہم کو نہیں معلوم ہے، صحف کا مطلب ہے کتابیں یا پیپر یا ورق، اسے کہتے ہیں صحف۔ تو ایسی چیزیں ہدایتیں نازل ہوئی کن کن پر؟ ابراہیم کا بھی نام آیا ہے اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا بھی نام آیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی دی اور صحف بھی دی ہے۔ بعض ایسے کیا ہیں چیزیں بھی دی ہیں جو صرف اوراق پہ لکھی ہوئی چیزیں تھیں، تورات بھی الگ دی تھی۔ یہ چار چیزیں، یہ چار تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نبی بھی آیا اس کی ہدایتوں کے لیے اللہ نے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، لیکن وہ کیا دیا ہم کو نام معلوم نہیں ہے۔ جس کا نام معلوم ہے وہ ہم ذکر کریں گے، جس کا نام نہیں معلوم ہے اس کا ذکر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہندوستان کے بعض لوگوں کی یا بعض علماء کی، کہ جو کرتے ہیں کہ وید وغیرہ کو بھی آسمانی کتابوں میں شامل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی حضرت نوح پر اتاری گئی۔ یاد رکھیے اس پر ایمان لانے کا ہمیں نہ حکم ہوا ہے نہ ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ایمان کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے۔ ایمان ہم اسی پر لائیں گے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو۔ جب ہم اپنشد وغیرہ یا وید وغیرہ کو ہم یہ مان لیں گے کہ یہ بھی ایمانیات میں داخل ہے، تو پھر تو کیا ہے جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا وہ ایمان سے کیا ہے خالی ہیں۔ تو اپنی منمانی اعتبار سے آپ کسی پرانی کتاب کو یا کسی مذہب کی کتاب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ بھی دراصل کیا ہے کسی نبی کی ہی کتاب رہی ہوگی، نہ۔ اور بہت سے لوگوں نے تو کیا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ اس کو پڑھ کے وہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر آیا ہے، کل کی اوتار جو ہیں اصل میں اللہ کے رسول ہی کا ذکر ہے، فلاں ہے کہ ثابت ہی کر دیا کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا اس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، تورات، انجیل، زبور یا صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن یہ ماننے کا حکم نہیں ملا کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہہ دیا کہ ہم نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور ان لوگوں نے تورات انجیل میں تحریفیں کر دی، یعنی تورات اور انجیل میں رد و بدل کر ڈالا، تورات انجیل میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا۔ اب جو تورات ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اب کیا کر دیا گیا ان لوگوں کے پاس جو ہے، حالانکہ دونوں میں فاصلہ ہے، تورات حضرت موسیٰ پہ اتری تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، لیکن بعد میں آگے چل کر ان لوگوں نے کیا کیا، تورات انجیل کو ایک ہی کتاب بنا ڈالا اور اس کے اندر دو چیپٹر رکھ دیے، گویا کہ الگ الگ رکھ دیا، کہ ایک کو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تورات کہتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ جس کو انجیل کہتے ہیں، دونوں کو ملا کے ایک ہی کتاب میں کیا ہے انجیل اور تورات کو رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ تورات انجیل تو ضرور اتری، لیکن ہم اس کو جو آج تورات اور انجیل ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے لفظ بلفظ یہی اتری، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ تو کیا ہے تحریف کر دی ہے، انہوں نے کیا کیا تورات انجیل کے معنوں کو اور اس کے چیپٹر کو بدل ڈالا۔
اب جو تورات اور انجیل ہے یہ سراسر وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے؟ نہیں، انہوں نے اس کو رد و بدل کر دیا۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے پھر کیسے رد و بدل ہوا؟ لیکن اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس سے پہلے کی کتابوں کا ذمہ نہیں لیا۔ اس واسطے ان لوگوں کو کیا ہے، اس کے اندر رد و بدل کرنے کا موقع ملا اور ان لوگوں نے تحریف کر دی۔ تو مجموعی ایمان لائیں گے، تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے، لیکن اب کی جو ہے وہ 100% وہی ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، بس اس پر مجمل ایمان لائیں۔ لیکن جو کتاب ہم پر ہمارے لیے نازل ہوئی اس کے بارے میں ایمان لانا بالکل دوسری کتابوں پر ایمان لانے سے علاوہ ہے، اس میں کچھ زائد باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن پر یہ ایمان لے آئیں گے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس کا نقطہ بھی نہیں بدلا، زیر زبر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کو جبرائیل لائے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ کیوں ایسا مانتے ہیں؟ اس بات پر مانتے ہیں کہ رب نے کہہ دیا کہ اس کا ذمہ میں نے لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، اس کے اندر جھوٹ داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو بھی ہے وہ میرے ہی طرف سے ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ چیلنج ہوا، اور چیلنج ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہوا، جبکہ 23 سال تک لگا رہا چیلنج، اگر تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی کتاب بنا کے لا۔ پہلے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر تمہیں کیا ہے اس میں خدشہ ہے، شک ہے کہ اللہ کے رسول نے بنا لیا ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ پھر اللہ نے کیا ہے اپنے چیلنج کو اور کم کر دیا، فرمایا کہ بعشر سور مثلی، قرآن نہیں 10 سورتیں ہی بنا لاؤ، 10 سورت، لیکن نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اور کم کر دیا، فرمایا کہ بسورت مثلی، ایک سورت بنا لاؤ، ایک سورت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ایک چھوٹی سی اتنا ہی بنا لاؤ، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اچھا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ارے بدبختو، تم کیا، تم سارے کے سارے مل جاؤ اور تمہارے جتنے معبود جن کو تم جمانا چاہتے ہو ان کو بھی ملا لو، اور سارے جنات بھی مل جاؤ، سارے انسان بھی مل جائیں، صرف ایک اللہ کو چھوڑ دو، پھر کوشش کرو اس جیسا ایک قرآن بنا لے آنے کی، لیکن قیامت تک تم نہیں بنا لا سکتے۔ اللہ ہی چیلنج نے کیا ختم کر دیا، قیامت تک تم نہیں بنا لا سکتے، اور وہ ناممکن بھی تھا، نہیں بنا لائے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا بقرہ کے اندر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو تم نے یہ کام نہیں کیا، اس جیسا قرآن بنا نہیں لائے اور قیامت تک بنا بھی نہیں سکتے۔ دونوں صیغے ہیں، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، سب صیغوں میں کہہ دیا لن تفعلوا ولن تفعلوا، تم ماضی میں نہیں لائے، ابھی بھی نہیں لائے، مستقبل فیوچر میں قیامت تک نہیں لاؤ گے۔ چیلنج ختم، اب نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنے۔ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پتھر اور انسان بنیں گے، اس واسطے کہا کہ زمین میں اللہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ پتھروں کی پوجا ہوئی اور ہو رہی ہے۔ تو کل اللہ یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارے معبودان باطل کتنے کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو بھی ساتھ میں جہنم میں ڈالے گا کہ تم بھی جلو، اور ساتھ میں ان بتوں کو بھی جلتے ہوئے دیکھو جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے کارساز ہیں، تمہارے کیا ہیں، تکلیفات کو دور کرنے والے ہیں۔
تو اب قرآن کی حیثیت سے مکمل طور پر چیلنج ہو کے ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں لا سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے جس کے اندر تھوڑا سا بھی زیر زبر نہیں بلکہ نقطے کا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حرف حرف تمہارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن میں جس کا حکم آ گیا پھر بھی کوئی نہیں مانا تو وہ پکا کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ ہر حکم قرآن کا واجب ہے، فرض ہے، اس پر تمہیں چلنا ہی چلنا ہے، اور ہر نہیں جس سے بتا دیا گیا کہ رک جاؤ اس سے رکنا ہی رکنا ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا نا مولوی صاحب، ایسا تو کیسا ہوں گا مولوی صاحب، سوال ہی نہیں۔ اگر تو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، تو تجھے یہ سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، تجھ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حرام کر دے، حرام کر دے۔ ہاں، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اور کیا ہے بزنس کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، بلکہ دونوں میں پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، سود حرام ہے، حرام ہے، تجارت حلال ہے، حلال ہے، بس۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، جس کے پاس بھی یہ حکم آ جائے وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو ہو چکا وہ ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ دیکھیے آپ 10 روپیے کو ایک چیز خریدیں، لے جا کے 12 روپیے کو بیچ دیے، اللہ کہتا ہے یہ حلال روزی کھاؤ، 2 روپیے تم نے کما لیا، اور یہی چیز آپ ایک 10 روپیے اٹھا کے ایک آدمی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی 2 دن تمہارا جو بھی مسئلہ ہے اس کو سالو کر لو، لیکن ریٹرن کرتے وقت مجھے 12 روپیے دینا، تو اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، پیسے پر پیسہ بنانا سود ہے، چیز خرید کے پیسہ بنانا حلال ہے۔ اب کوئی بدبخت کہتا ہے کہ بھائی اس میں بھی میں نے 2 روپے ہی کمایا، اس میں بھی میں نے 2 ہی روپے کمایا، وہی 10 روپے انویسٹ کیا، اس میں بھی وہی 10 روپے انویسٹ کیا، لیکن یہ حرام یہ حلال کیوں؟ دونوں حلال ہونے چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا حکم ہے، بس تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کیوں، کیا کہا، حرام حرام ہے اس کا۔ اسی طرح فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تم پر حرام کر دیا مردار کا کھانا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی کیا ہے، مردار کا ہم کیوں نہیں کھائیں گے جی، جبکہ ہم خود مار کے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے حرام کیا، حرام ہے، مردار حرام ہے، حرام ہے، ذبح کرو گے تو وہی جانور حلال ہے، اس کے لاکھ بینیفٹ تم بتاؤ سائنس میں اصل میں کیا ہے، اس کے جراثیم نکل جاتے ہیں، اس سے خون نکل کے گوشت اچھا ہو جاتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں، فوائد، لیکن اس کے لیے ایمان نہیں ہے۔ مسئلہ ایک ہی ہے، اللہ نے حلال کیا حلال ہے، اللہ نے حرام کیا حرام ہے، بس۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حرام کیوں، یہ حلال کیوں، اللہ کا کنٹرول ہے، کہہ دیا۔ اور وہی مچھلی کے اور سمندری جانور کے سلسلے میں کہہ دیا کہ یہاں زمین پہ مردار حلال ہے، مردار حرام ہے، لیکن اگر سمندر کا مردار ہے تو حلال ہے، مچھلی کھاؤ، مردہ مچھلی کھاؤ، مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ملا، جھینگا کھاؤ، ہاں کھیکڑا کھاؤ، جتنے جاندار بھی ہیں جو بھی ہیں سب کھاؤ۔ آج بہت سے لوگ کیا ہیں، جھینگا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، جو چاہے کھاؤ۔ اللہ نے تو اسے کہا کہ لحمن طریہ، تازہ گوشت، تازہ گوشت جو ہے وہ دریائی ہے کہ فوری طور پر تمہیں کیا ہے تازہ پن سے نکلتا ہے، اور تم مزے سے کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، جو کچھ بھی ملے اس کے ساتھ کھاؤ، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ مردہ ملے، بعض لوگ کیا ہیں ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں جو مچھلی کو بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں، ہاں
ذبح ہوئی تو کھاتے، نہیں تو نہیں کھاتے۔ بعض لوگ ہیں جو مچھلی کے کیا ہیں گل پھڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ گل پھڑے ہیں تو کھاتے ہیں، اور فلاں مچھلی نہیں کھائیں گے، چپل مچھلی نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے۔ کون کہا؟ تم مفتی ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہدہ تم نے لے لیا؟ حرام حلال کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے۔ پھر کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ حرام یہ حلال ہے؟ صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور ہے، جو کہہ دیا کہہ دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مرضی سے حرام کیا تو اللہ نے ان کو بھی ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سبق اصل میں کس واسطے تھا؟ تاکہ امت کے لوگ سمجھ جائیں حلال حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو ایک مرتبہ قسم کھایا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ وجہ اور تھی، لمبا واقعہ ہے، لیکن اب عقائد کے مضمون میں صرف کیا ہے میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے لیے کہا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، اللہ، وہ بھی حرام نہیں کہا یا دوسروں کے لیے نہیں کہا کہ تم مت کھانا، صرف اتنا کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت اتار دی اور ایک پورا سورہ رکھ دیا، اور جس انداز سے خطاب کیا ہے وہ تو کیا ہے دل دہلا دینے والا انداز ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام کر دو۔ شہد حلال ہے، تم نے کیسے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں؟ تو اللہ کے رسول کا اتنا اثر ہوا کہ فوری اللہ کے رسول نے قسم کا کفارہ دیا، پھر اس کے بعد شہد کھانا شروع کیا۔ تو حلال حرام یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ جس کو جو کہہ دے، تعویل نہیں، تعویل نہیں، اس واسطے حرام ہوا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ حرام کیا نا مولوی صاحب، کائی کو مولوی صاحب؟ تو اللہ کا بندہ ہے، کائی کو کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ حرام حرام ہے، بس مسئلہ ختم۔ تم لاکھ تعویلیں کرو، اس واسطے ہے، یہ حکمت ہے، فلاں ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ بات ایک ہی سے کنڈیشن سے بنتی ہے، حکم ہوا، اس حکم کی کیا ہے تابعداری، یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھو۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں۔ اور حرام چیزیں ویسے بھی ہیں کتنی جی، بہت مختصر، بقیہ سب اللہ نے حلال کیا، جو چاہے کھاؤ۔ ہاں عموماً جس کا ذکر بار بار ہوا ہے وہ تو صرف 4 چیزیں ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر حرام کر دی گئی ہے کیا کیا چیزیں؟ پہلی چیز حرم علیکم المیتہ، مردار، میت ہم بھی بولتے ہیں نا، مرداری کو تو بولتے ہیں، میت ہو گئی فلاں گھر میں، اسی سے ہے میتہ، ہاں مردار، والدم خون۔ آج دراصل کیا ہے دھڑلے کے ساتھ بازاروں میں خون بکتا ہے، مسلم بازاروں میں بھی، حالانکہ یہ خون کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ پوچھیں گے خون کو کیسے کھائیں گے؟ خون کو ایسے کھاتے ہیں لوگ کہ خون جب نکلتا ہے جانور کو ذبح کرنے میں تو اس کو کسی برتن میں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ دیر بعد اس کو ہوا میں رکھتے ہیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ سوکھ کے کیا ہے وہ ایک طرح کا کیا ہے مزیدار مادہ بن جاتا ہے گوشت کی طرح، اس کو لوگ بیچتے ہیں پھر، اور بڑے خرید کے کیا ہے اس کو شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ خون حرام ہے، یہ خون حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خون کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے خون حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ کئی مسلم بازاروں میں اس کی تجارت ہوتی ہے باقاعدہ، کئی مسلم گھرانے اس کو کھاتے ہیں پکا کے، حالانکہ یہ سب حرام ہے۔ ہاں اس کے علاوہ 2 خون کی ایسی چیزیں حلال ہیں جو خون کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حلال ہے، وہ ہے کبد والطحال۔ اللہ کے رسول نے کہ احلت لنا میتتان و دمانی، احلت لنا میتتان و دمانی، فاما المیتتان الجراد والحوت واما الدمان الکبد والطحال، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کر دیے، بقیہ سب حرام ہے۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن 2 خون 2 مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ 2 مردار کون سے ہیں؟ کہ فرمایا کہ ایک دراصل مچھلی یعنی ایک دراصل سمندری جانور، اور دوسرا کیا ہے فالجراد، ٹڈا۔
جسے کہتے ہیں گریسو پر کہتے ہیں انگلش میں، ہرے رنگ کا ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھنڈ کالا ہو یا اگر جنگلات ہوں تو وہاں پر وہ اڑتا ہوا مل جاتا ہے. اس کو مرے ہوئے بھی اٹھا کے تل کے کھا سکتے ہیں. مرے ہوئے بھی کیا ہیں اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں، لیکن ہم کو کبھی کھانے کا اتفاق نہیں ہوا، یہاں پر نہیں ہوتا ہے. عرب میں کھاتے تھے لوگ اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مردہ بھی کھا سکتے ہیں. یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کیا ہے بٹانے وغیرہ پھلی وغیرہ تل کے کھاتے ہیں، اسی طرح کا کیا ہے مزہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ مرے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کیا ہے ہیوج نکلتے ہیں. ان کی تعداد ایسی نکلتی ہے کہ لاکھوں کی ہوتی ہے جو ایک طرف کو نکلتے ہیں. حالانکہ ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے، لیکن اب یہ اتنے تعداد کے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کھیت پر سے گزرتے ہیں تو خالی گزرتے ہیں تو پورا کھیت برباد کر دیتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. تو یہ مر بھی جائیں تو ان کو کیا ہے پکا کے کھا سکتے ہیں، یا ایسے ہی اگر مزہ ہے تمہیں بہت اچھا تو اٹھا کے کھا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ 2 مردار تمہارے لیے حلال. اسی طرح 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں. فرمایا کہ کبد و طحال، یہ ایک تلی اور ایک کلیجہ، وہ بھی اصل میں خون ہے. آپ دیکھیں تلی اگر آپ کیا ہیں آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تلی کو، تلی ہی بولتے ہیں نا. تو تلی کو آپ دیکھیں ذرا کاٹ کے سوائے خون کے کچھ نہیں رہے گا، سوائے خون کے کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح کلیجہ بھی، کلیجے کو آپ کاٹ کے دیکھیں سوائے خون کے کچھ نہیں رہے گا. لیکن یہ دونوں خون حلال ہیں. بکری کی تلی کلیجی تو کیا ہے ہم تو کیا ہے بڑے مزے کے پکوان بنا کے کھاتے ہیں. تو حالانکہ کیا ہے یہ بھی خون ہی ہے. تو یہ 2 خون حلال ہیں اور یہ 2 مردار حلال ہیں. تو اللہ کے رسول نے جہاں بتا دیا یا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایکسکیوز دے دیا، ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو قرآن میں ذکر ہو گئی، حلال کو حلال سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے، امر کو امر سمجھنا ہے، نہی کو نہیں سمجھنا ہے. یعنی حکم کو حکم سمجھنا ہے. اور اللہ انکار کر دے، اللہ رکا دے تو وہاں رک جانا چاہیے. قرآن کے اندر تعویلات یہ دراصل انسان کو کافر بنا دیتے ہیں. آپ قرآن کے احکامات کو لے کر تعویلات کرنے لگے، یا قرآن کے احکامات کو لے کر جواز پوچھنے لگے کہ اللہ نے یہ حرام کیا تو کیوں حرام کیا؟ تمام جانور تو حلال ہیں، چوپائے حلال ہیں، لیکن کیا ہے خنزیر کیوں حرام ہے؟ نہیں پوچھ سکتے. آپ اس کے لاکھ نقصانات بتائیں یہ اور بات ہے، لیکن پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ نے کہہ دیا خنزیر حرام ہے، حرام ہے، بس مسئلہ ختم. والدم ولحم الخنزیر. پھر اس کے بعد چوتھا فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا جائے وہ بھی ذبیحہ حرام ہے. قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، جو بھی ہو، جتنا بھی نام لے لے تو کسی کی بھی ہو حرام ہے. اللہ کا نام جس پر لیا جائے وہی تمہارے لیے حلال ہے. اگر تم بسم اللہ کہہ کر کاٹو تو حلال ہے، اگر تم بسم اللہ کی جا کسی اور کا نام لیے تو حرام ہے. خواہ وہ بکری ہو خواہ وہ اونٹ ہو، کوئی بھی کسی کا نام نہیں لے سکتے. اب دیکھیے بغیر اللہ کے ناموں پر ذبیحے ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے ناموں پر بڑے بڑے کیا ہیں کھانے دیگیں پکوائی جا رہی ہیں، بانٹی جا رہی ہے، اور لوگ کیا ہیں بڑے مزے سے لے کے کھاتے ہیں کہ غیر اللہ کا اور اس کا کھانا ہے، فلاں کا کھانا ہے. اللہ کی قسم یہ تو کیا ہے حرام ہے. ہاں ایک بات اس میں یہ ہے جو وضاحت طلب ہے کہ جو ذبیحہ ہے وہی حرام ہوتا ہے. سویٹ وغیرہ حرام نہیں ہوتا. اب یہ بات ذہن میں رکھے. بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوا اس معاملے میں، وما اہل لغیر اللہ کے معاملے میں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی غیر اللہ کے نام پہ وہ سب حرام ہو جاتا ہے. جو بھی غیر اللہ کے نام پہ وہ حرام نہیں ہوتا، صرف غیر اللہ کے نام پر ذبح جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. غیر اللہ کے نام پہ کوئی سویٹ لے آ کے دے رہا ہے، وہ سویٹ حرام نہیں ہوتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ کھائیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. بس وہ چیز حرام نہیں ہوتی. حرام کا لفظ جو استعمال ہوا وہ صرف ذبیحہ پر ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر کیا ہے حرام کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ان لوگوں کے لیے. اب کوئی بت کی پوجا کر کے کوئی مٹھائی لا رہا ہے، یا کیا ہے کوئی درگاہ کی کوئی فاتحہ کی کھیر لا رہا ہے، کھیر وغیرہ حرام نہیں ہوتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ اس کو نہ کھائیں. آپ کہیں کہ نہیں بھائی ایمان گوارا نہیں کرتا مجھے کہ غیر اللہ کے نام پر یہ چیز کھائیں، لیکن غیر اللہ پر جو حرام کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ذبیحہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صراحتاً حرام ہے بالکل بھی. تو جو چیزیں حرام کر دی گئی اتنی ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو ویسے ہی مانو جیسے ماننا ہے قرآن. تیسری بات، قرآن
تعبد عن تلاوتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ کی عبادت میں پڑھنا چاہیے۔ یعنی آپ نماز میں تورات نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز میں انجیل نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز میں زبور نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ آپ نماز میں احادیث بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کی یہ خاص خاصیت ہے کہ نماز میں قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے تم۔ تو تلاوت تعبد کے لیے خاص کر، یعنی عبادت کی نیت سے تلاوت صرف قرآن ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں، حتیٰ کہ حدیث کی بھی نہیں۔ حدیث پڑھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پڑھنا ثواب ہے، مجموعی ثواب اللہ دے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کے ہر لفظ کو اللہ 10 نیکی دے گا۔ لیکن قرآن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ قرآن کے ہر لفظ کو 10 نیکی دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنْ أَقُولُ الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ملا کے ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ الف لام میم کہتا ہے تو اس کو تقریباً 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے نا، یہ صرف قرآن کو ملتی ہے۔ حدیث کے پڑھنے پہ ہر حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی، مجموعی ثواب ملے گا۔ یہ اتنا معزز کلام ہے جس کے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے تمہیں، اور جس کی تلاوت کو رب العالمین نے اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا کہ تم بھی کرو۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ جب اللہ کے رسول کو اس کی تلاوت کا حکم ہے تو ہم کو نہیں ہے؟ ہاں، کسی کی 50، کسی کی 45، کسی کی 60، کسی کی 40، کسی کی 20، کسی کی 25 ہو گئی، لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں جانتا۔ کل مر جائے تو اللہ نہیں پوچھے گا بدبخت، ہر قسم کا نیوز پیپر پڑھتا تھا، ہر قسم کی تجارت کرتا تھا، ہاں، دنیا کے معاملات میں پوری ہوشیاری تھی تجھے، لیکن میرا کلام کبھی نہیں پڑھا۔ تجھے میرا کلام پڑھنا نہیں آتا، تجھے میں نے 60 سال دیے، 50 سال دیے، 40 سال دیے، میرا کلام پڑھنا تجھے نہیں آتا۔ بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا۔ آج امت کی پستی کا واحد علاج یہی ہے کہ قرآن پڑھنا جان لے۔ قرآن سے دوری ہی اصل میں پستی کا علاج ہے ہمارے۔ ہم نے چھوڑ دیا، اچھوں کو نہیں آتا، جن کو آتا ہے ان کو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، ایسے پڑھتے ہیں گویا کہ اردو پڑھتے ہیں، جبکہ اردو کے الفاظ میں عربی پڑھیں گے تو کئی معنی بدل جاتے ہیں، بلکہ الٹے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اگر ہا بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر اردو کی حیثیت سے ہا کے لفظ کے ساتھ ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین تو معنی ہوگا تمام پھٹے کپڑے اللہ کے لیے ہیں۔ اب کوئی تجوید مخارج نہ سیکھے، اصول شرائط نہ کسی کے قرآن کا، پھر پڑھتا ہے تو الٹا اس کو عذاب ملے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین۔ اگر کسی کو کیا ہے پتہ ہی نہیں لا اور لا میں کیا فرق ہے، اور عام طور پر ہمارے استاد بیاں تو یہی پڑھاتے ہیں، ہر چیز کو کھینچ کے پڑھاتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انکا لا من المرسلین۔ انکا لا من المرسلین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ جو رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کہاں سے کیا ہے مسلمان رہا۔ چھوٹے چھوٹے حروف کے رد و بدل سے کیا ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ طلاق کا مطلب ہے تا سے کاٹنا، اسی سے کیا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں کٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی تا سے کہیں طلاق تو ملانے کو کہتے ہیں۔ لینذر یوم الطلاق، ایک ایسا دن ہے جس کا ڈراوا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ جس دن تم سب مل جاؤ گے، تم سب ایک اکٹھے ہو جاؤ گے، قیامت کا دن۔ وہاں تا سے آیا ہے طلاق، اور اگر ہم طلاق کہیں گے تو ملانا ہے، طلاق کہیں گے تو کاٹنا ہے۔ اور کس کو تا اور تا میں کیا فرق کس کو معلوم؟ پڑھے تو نہ معلوم ہوگا۔ ہاں، اکثریت تو قرآن پڑھتی ہی نہیں،
جو کچھ کیا ہے پرانے زمانے کے بڑے بوڑھے رہ گئے ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہے لیکن وہ بھی پڑھتے ہیں تو اردو میں پڑھتے ہیں، اردو لینگویج جیسا پڑھتے ہیں، ویسا بغیر تجوید مخارج کے پڑھتے ہیں، تو ثواب ہوگا یا گناہ ہو؟ یہ حالت ہمارے پستی کی ہے۔ قرآن کلاسز کو رکھو، لوگ نہیں آتے سیکھنے کی، ہاں یہ حالت ہے۔ قرآن کی عظمت کے اعتبار سے تو کیا ہیں، جن کو قرآن آتا ہے ان کے تو آپ منت سماجت کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے مجھے بھی قرآن سکھا دو، تمہیں قرآن آتا ہے اللہ کے لیے سکھا دو مجھے۔ پیچھے پیچھے پھرنا چاہیے ان لوگوں کے جن کو قرآن آتا ہے، مسجد کے اماموں کو قدر کرتے ہوئے اللہ کے لیے ہمیں قرآن سکھا دیجیے، آپ جیسا پڑھتے ہیں ویسا ہی ہم کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ تلاوت جو ہے ہر مسلمان کا حق ہے، صرف علماء اور اماموں کا نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب حق تلاوت، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے ان پر حق ہے کہ اس کی تلاوت کرو۔ اولئک یؤمنون بی، جو یہ تلاوت کرتے وہی ایمان والے ہیں، جو تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، جن کو آتا ہی نہیں ہے، وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں پہلے۔ تو آج ہمارا حال دیکھیے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کامیابی نازل کرے گا؟ نہیں، یہی پستی ہے، یہی مار ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو قرآن کی عظمت اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ سب ایمان لانے کے اندر داخل ہے۔ چونکہ ہم کیا ہیں، بالکل بھی سکورے، ہم کو پتہ بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ اس پیغام کو سنیں یا سنیں گے بعد میں کبھی بھی، ان پر اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، پھر آپ کہہ سکیں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، جہاں تک میری ذمہ داری تھی میں نے آپ تک پہنچا دی، کہ دیکھو قرآن پڑھنا تم پر لازم ہے، جس طرح ایمان کے بعد نماز پڑھنا تم پر لازم ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو کس طرح پوچھ ہوگی؟ بالکل اسی طرح قرآن نہیں پڑھو گے تو پوچھ ہوگی، بلکہ پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ سب سے بڑا مقدمہ ہی دائر ہوگا۔ اللہ کے رسول دراصل کیا ہے، مخالف میں آ کے کھڑے ہوں گے کہ یہ بدبخت ہے جو قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ اس کو جہنم بھیج۔ جس مقدمے میں اللہ کے رسول خود پیش کرنے والے وکیل ہوں، وہاں تم سکسس ہو سکتے ہو۔ ہاں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یاد کرو وہ وقت بھی جب رسول کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تبارک و تعالی، یا رب، اے اللہ یہ ہے میری قوم، کون؟ هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں نے ان کو قرآن دے کے آیا تھا، میں نے انہیں پڑھنے کی نصیحت کی تھی، میں نے اس پر عمل کرنے کی نصیحت کی تھی، لیکن یہ ہیں وہ بدبخت بعد میں آنے والے میرے امتی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اب ان کو نہ چھوڑنا تو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے فیور میں حجت ہے یا تو تمہارے خلاف حجت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تم رات دن قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، کل اللہ قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کرے گا تو قرآن فیور میں آئے گا، کہے گا اللہ نہیں، یہ بندہ وہ ہے جو رات دن میری تلاوت کرتا تھا، یہ جہنم نہیں جائے گا، اللہ میں شفاعت کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو جنت لے جاؤ، فیور میں بات کرے گا۔ اگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نہیں پڑھنے والے کو بھی کیا ہے کھڑا کرے گا، پوچھے گا، اور اس کے جنت میں جانے کے چانسز بھی ہوں گے، تو خلاف میں کھڑا ہوگا قرآن اور کہے گا اے اللہ یہ بدبخت ہے، اس کو جنت نہ بھیج، اس کے گھر میں قرآن پڑھا رہا، تابدان میں کیا ہے دھول میں اٹکے پڑا رہا، تاروں کے کیا ہے غلافوں میں تو چڑھا کے اوپر رکھ دیا لیکن کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا، موبائل کو تو 10 مرتبہ پوچھتا تھا دن میں لیکن کبھی قرآن کو اٹھا کے کبھی نہیں پوچھا، کبھی نہیں پڑھا، اس شخص کو جنت میں نہ بھیج، اسے جہنم میں بھیج، خلاف میں حجت بن کے کھڑا ہو۔ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب قرآن خلاف میں کھڑا ہوگا کہ اے اللہ یہ تھا بدبخت جو مجھے نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھر سب سے پہلے بنایا تو کیا بولتے؟ پہلے قرآن جانا کرتے، جا کو کہا رہتا انہیں سیدھا سب سے اوپر، کہاں چیر رکھ کو چڑھنا پڑے گا، اتنا اوپر لے جا کو رکھ دیتے۔ پھر کب نکلتا معلوم؟ یہ میت مرنا، تب جا کو کیا ہے مسجد میں وقف بول کے دے دیتے وہ قرآن۔ پھر
بہت بڑا ثواب کا نام، حالانکہ قرآن آیا پڑھنے کے لیے، تابدانوں میں رکھنے کے لیے آیا، قرآن تو آیا سمجھنے کے لیے، شمال تو آیا کیا ہے، عمل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں میں پوچھتا ہوں جو دنیا میں زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ایک جز نہیں پڑھا، ایک جز، جن کی عمریں 50 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، قرآن نہیں، 30 جز نہیں بول رہا ہوں میں، ایک جز نہیں پڑھا قرآن کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن نہیں پڑھتا یا جس کے دل میں کوئی قرآن نہیں ہے اس کا دل قبرستان کی طرح ہے، کمثل الحی والمیت، مردہ لوگوں کی طرح ہے۔ زندگی تو اصل قرآن سے ہے، قرآن دل میں نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں، کبھی نہیں پڑھا۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گھر کا جو اٹا ہوا دھول میں قرآن ہے اٹھا کے کھول کے پڑھا ہو۔ قرآن پکار رہا ہے تمہیں، لیکن تم دن میں 100 مرتبہ اپنا موبائل اسکرین پوچھتے ہو کہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، چمکتا ہے، لیپ ٹاپ اسکرین پوچھتے ہو، لیکن ایک مرتبہ بھی تم اللہ کا قرآن اٹھا کے نہیں پوچھتے کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ بدبخت 10 مرتبہ تو اپنا موبائل پوچھا، میرا قرآن تیرے گھر میں تھا، تو نے ایک مرتبہ بھی اٹھا کے نہیں پڑھا، ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا، تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ کیا اللہ بخش دے گا؟ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے بغاوت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہم نے کیا سلوک بنا رکھا ہے قرآن کے ساتھ؟ جو یہودیوں نے بنایا تھا وہی ہم نے تو اس جنتر منتر کی کتاب بنا کے رکھا ہے۔ بس کچھ ہو گیا تو قرآن دم کرو، مر گیا تو قرآن شریف کیا ہے بخشواؤ۔ ہاں، زندوں کے لیے، اپنے عمل کے لیے کبھی نہیں پڑھا۔ اس سے وہی سلوک کر رہے تھے جو بنی اسرائیل تورات کے ساتھ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خنزیر اور سور اور انہیں کیا ہے، ہاں، بندر بنا دیا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ ان بدبختوں کو اللہ نے قرآن، ان کی کتاب تورات چھوڑنے کی پاداش میں کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حکم سے انہیں خنزیر اور انہیں بندر بنا دیا اور قیامت تک ان پر لعنت برسا دی۔ آج وہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ بس اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو کیا ہے، ایک ساتھ نہ مارنا۔ بس وہ دعا ہے جو آڑے آئی ہوئی ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے عذاب میں پوری کے پورے نہیں گرے اور نہیں گر سکتے، نہیں مٹ سکتے، ورنہ تو کام تو ہم سب کے بھی وہی ہیں جو پچھلی امتوں کے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے امتوں کو مٹا دیا، بالکل بھی مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمارے کام بھی وہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی دعا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ میری امت کو نہ مٹانا ایک ساتھ۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، تو اس واسطے پوری امت ایک ساتھ نہیں مٹے گی، لیکن عذابات کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں یہاں کبھی وہاں، کبھی وہاں کبھی وہاں چلتا ہی ہے۔ کبھی دشمن نمبر 1 سے ہمیں کیا پٹوا رہا ہے، مار کھاؤ، کیوں؟ تم نے قرآن چھوڑ دیا، جس کتاب کو تمہیں نمونہ بنانا تھا، حفظ کرنا چاہیے تھا، عمل کرنا چاہیے تھا، اس کتاب کو تم نے چھوڑ دیا۔ خواتین میں تو اتنی جہالت ہے، اللہ اللہ رحم کرے، مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں۔ کتنے لوگ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، مردوں میں بہت سے حفاظ نکل آئیں گے، لیکن خواتین میں آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی کوئی حافظہ نہیں ملے گی، اکا دکا کوئی حافظہ ہو تو حافظہ ہو، ورنہ تو قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ملے گی۔ حالانکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن ایسا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صحابی 10 پارے سے کم کیا ہوگا۔ اس زمانے میں تو قرآن ہر کوئی پڑھتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی تقسیمات کے حساب سے 7 منزلیں مشہور ہیں، معلوم ہے؟ 7 حصے، 7 منزل سنے ہیں کبھی؟ قرآن کے 7 منزل ہیں، سنے ہیں؟ اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے جز کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 30 جز۔
اب یہ بتائیے یہ اللہ کے رسول نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا۔ یہ 7 منزلوں کی تقسیم بھی اللہ کے رسول کی نہیں تھی، اور 30 جز کی تقسیم بھی اللہ کے رسول کی نہیں ہے، یہ بعد کے دور میں ہوا۔ اور یہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا معمول تھا کہ 1 ہفتے میں قرآن ختم کر لیں، 1 مرتبہ پورا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، تو انہوں نے 7 منزلوں پہ تقسیم کر دیا۔ 7 دن، 1 ویک کے، 1 ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر دن ایک حصہ تلاوت لازمی تھا، ہر ایک کا، خواہ عام لوگ ہوں خواہ خواص ہوں، سب ایک حصہ۔ ایسے میں کل قرآن کو 7 دن میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ پھر بعد کا زمانہ آیا، تابعین، تابعون کا، اس میں مسلمانوں کا تھوڑا سا ذوق اور کم ہوا، تو 7 دن میں مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، اس کو 30 دن میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیں۔ تو اس کے بعد جز کا انداز آیا کہ اس کو برابر برابر کیا ہے 30 میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر دن 1 جز کے اعتبار سے 1 مہینے میں مکمل قرآن ہو جاتا تھا، اور 12 مہینے میں 12 قرآن ہوتے تھے مکمل۔ یہ تھا قرآن کے ساتھ لگاؤ اسلاف کا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کل 12 سال میں یا کل تمہاری پوری زندگی میں 1 قرآن بھی مکمل کرنا مشکل ہے۔ ہم تو رمضان المبارک میں پورا قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی لمبا کھینچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہاں آپ کو تراویح، یہاں ذرا شارٹ ختم ہوتی، جلدی جا کو آ جائیں گے، کہاں جلدی ہوتی وہاں جا کے آ جائیں۔ ہاں، سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے، اللہ رحم کر۔ تو مسلمانوں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ پوری دنیا کو انقلاب لے آئی، اور یہی وہ کتاب ہے جو کہ صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا، حضرت فاروق کو حضرت فاروق اعظم بنایا، عثمان کو عثمان غنی بنایا، علی کو علی امیر المومنین بنایا۔ یہ قرآن ہے جو مسلمانوں کو کیا ہے، ان کی کایا پلٹ دی۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا تو نیست و نابود ہو گئے۔ جب تک مسلمان قرآن کو تھامے رہے، اللہ انہیں دنیا میں معزز کرتا رہا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کو پکڑنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا ہی بہترین شعر کہا اقبال نے اپنے دور میں 100 سال پہلے، تب تو کم از کم قرآن سے شغف تھا، آج وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک خراں ہو کر۔ آج ہماری خاری ذلت اس واسطے ہے کہ ہم قرآن کو ترک کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان اس واسطے کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا تھا۔ هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم